السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ عمران خان کی، اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اہم معاملات پر جو گفتگو کی ہے، جس میں آرمی چیف کی تقرری بھی بتایا جا رہا ہے شامل ہے، کیونکہ جو وفاقی کابینہ کے وزراء نے یہ اپنی گفتگو میں کہا کہ شہباز شریف نواز شریف کے ساتھ یہ گفتگو کریں گے اور ان کے مشورے سے آرمی چیف کا تقرر کریں گے، تو یہ جو پاکستان کا آفیشیل ایکٹ ہے، سیکرٹ ایکٹ، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ وزیر اعظم کا جو حلف ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو بڑا ایک اہم اجلاس آج عمران خان کی صدارت میں ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اس کو عدالت کو اس کے حوالے سے اطلاع دی جائے گی، اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں، جو کنسرن کوارٹرز ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے ایک بھرپور جو ان کا آج جو دن تھا، پولیٹیکل دن تھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بیہائنڈ دا سین جو کنسلٹیشن ہے وہ اپنے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنے والی ہے۔ شریف خاندان اور جو پی ڈی ایم کے جو حکمراں جو لوگ ہیں وہ فوری طور پر الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اور اس لیے انہوں نے آج ایم کیو ایم سے بھی ملاقات کی، رانا ثناء اللہ نے، اور جو ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت پر کس طرح سے یہ حملہ کیا جائے اس وقت جب لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے۔ دوسری جانب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ غلام محمد ڈوگر جو لاہور کے ایس ایس پی ہیں ان کو عہدے سے ریلیو کر کے فوراً اسٹیبلشمنٹ بھیجا جائے، کیونکہ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو وفاقی وزراء ہیں ان کے اوپر پرچے درج کیے ہیں، جنہوں نے 25 مئی والے دن تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان پر جو حملے ہوئے، ان پر جو تشدد ہوا، جو ٹارچر ہوا، جو گرفتاریاں کی گئیں، ان کو انہوں نے سپروائز کیا۔ تو ان تمام لوگوں پر جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کردار ادا کیا، لاہور میں ان کے خلاف پرچہ درج کیا گیا، اور شہباز شریف کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلام محمد ڈوگر نے پرچے غلط کیے ہیں، ان کو وفاق کے حوالے کیا جائے، ان کی سروسز کو۔ کہہ سکتی ہے وفاقی حکومت یہ، لیکن اس کے جواب میں چودھری پرویز الہی نے بھی ایک سٹینڈ لے لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلام محمد ڈوگر اپنے عہدے پر کام جاری رکھے گا، ہم اس کی سروسز وفاق کو نہیں دیں گے۔ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ وفاق اور پنجاب میں ایک لڑائی کی شروعات ہے جو کہ فائنل شو ڈاؤن ہے، یہ اس کا ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے جو اٹھا لیا گیا۔ اب وفاقی حکومت کے پاس کیا چوائسز ہیں، پنجاب حکومت کیا کرے گی، عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، ویری انٹرسٹنگ، اور آج اپنے اس ویلاگ میں ہم ساری یہ گفتگو آپ سے کریں گے۔ جو حلف ہے سب سے پہلے میں وہ بتاؤں، وہ یہ پابند کرتا ہے وزیر اعظم کو کہ کوئی بھی آفیشیل ان کے پاس جو سیکرٹ ہے یا جو پلان ہے یا جو سکیچ ہے وہ کسی آدمی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے انلیس اس کی ضرورت محسوس کی جائے۔ تو جو نواز شریف ہیں وہ ایک بھگوڑا ہے، سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہے، اور پاکستان میں اس کے فنڈامنٹل رائٹس کرٹیل ہیں، کیونکہ جب تک مفرور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے آ کے سرنڈر نہیں کرتا اس کے فنڈامنٹل رائٹس بحال نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تقریر پر پابندی ہے اسلام آباد ٹیلی ویژن پر، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہی ان کی آبزرویشن تھی، یہی ان کا کہنا تھا، درخواست بعد میں شاید واپس لے لی گئی تھی، کہ جب تک اپنے آپ کو وہ سرنڈر نہیں کرتے نواز شریف یا کوئی بھی مفرور، اس وقت تک اس کے بنیادی حقوق نہیں ان کو واپس مل سکتے، ان کی بنیاد پر وہ کوئی پٹیشن فائل نہیں کر سکتے۔ تو آج پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر اس کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت بھی جو وزیر اعظم ہے یا جو سرکاری عہدیدار ہے وہ اپنے قریبی عزیز سے بھی ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم اپنی اہلیہ سے بھی جو سرکاری معاملات ہیں وہ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو کجا نواز شریف ان کے ساتھ، اور پھر اسحاق ڈار خود ایک مفرور ہیں ان کے ساتھ، اور یہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، جو اصلاحات کا معاملہ ہے، وہ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے مریم نواز کا بھی ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے مفتاح بھائی سے کہا کہ فلاں ٹیکس، یہ ٹیکس، تو اس پر ان کی جو کنسلٹیشن ہے وہ بھی
جو حلف ہے وزیر کا اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس معاملے کو پی ٹی آئی اب بھرپور انداز میں عدالتوں میں لے کے جا رہی ہے، اور یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اور اس کے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ مریم نواز کی آج پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے پھر عدلیہ پر ایک بڑا شدید حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جو حکومت ہے پرویز الہی صاحب کی، یہ عدالتی حکومت ہے اور ناجائز حکومت ہے۔ اب میں پنجابی میں ناجائز کو کیا کہتے ہیں میں وہ ورڈ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بڑا بھرپور حملہ انہوں نے کیا آج، عدالتی ناجائز حکومت یہ کہی ہے انہوں نے، اور یہ عدالت کے فیصلے سے یہ حکومت بنی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا، جو دوست محمد مزاری کی رولنگ تھی جس میں انہوں نے جو ووٹس تھے وہ مسلم لیگ کاف کے ووٹ حمزہ شہباز کے کھاتے میں ڈال دیے تھے، تو اس پر حملہ کیا آج مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں بڑا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ پھر فوج پر بھی حملہ کیا۔ عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ڈرتے ہو، تم کیوں مسٹر ایکس مسٹر وائی کہتے ہو، تم کھل کے نام لو جن کا نام لینا چاہتے ہو، ہم نے بھی تو نام لیا ان کا۔ ایک طرح سے وہ انہوں نے انٹائز کیا، اکسایا انہوں نے عمران خان کو کہ وہ ان لوگوں کے نام لے یا ان اداروں پر تنقید کرے جو ابھی تک وہ ڈھکے چھپے انداز میں کرتے ہیں، مخفی انداز میں کرتے ہیں۔ لیکن مریم نے آج ان کو یہ اشتعال دلانے کی کوشش کی کہ آپ کھل کر وہ بات کریں۔ یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے کہ اداروں کے بارے میں کسی کو اکسانا کہ وہ اس پر بات کرے، لیکن ایک خو کا عالم ہے، ایک سناٹا ہے، کوئی اس کے دیکھنے کو تیار نہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہ عدالت میں لے کے جائیں گے اور اس پر وہ سیک کریں گے کہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ غلام محمد ڈوگر کا میں نے آپ کو بتایا، اس میں وفاقی حکومت اب کیا کر سکتی ہے۔ وفاقی حکومت غلام محمد ڈوگر کی سروسز کو سسپینڈ کر سکتی ہے۔ اگر ان کی سروسز کو سسپینڈ کیا گیا تو پھر ان کو ہر حالت میں یہ اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ پنجاب گورنمنٹ کے پاس کیا اس وقت چوائسز ہیں، وہ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، اور ان کی یہ جو سروسز لی گئی ہیں اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتے ہیں اور عدالت سے اس حکم کو رکوا سکتے ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب ہائی کورٹ میں پرویز الہی صاحب کو کوئی ایسا ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی لاہور پہنچ گئے ہیں، پہنچنے والے ہیں، اور وہاں پر وہ سارا معاملہ آج اجلاس ہوں گے اور اس میں دیکھا جائے گا، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نواز شریف جیسے ہی عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو گورنر پرویز الہی صاحب سے کہیں گے کہ فوری طور پر آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور جو پھر انہوں نے جو بیچ میں کچھ لوگوں کو جو سنا ہے کہ خرید و فروخت ان کی ہوئی ہے، تو اس کی بنیاد پر 186 ووٹ اگر نہیں ہوئے چودھری پرویز الہی کے، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی۔ وزارت اعلیٰ ختم نہ بھی ہو، ان کو اگر کہا جائے کہ آپ بطور نگران وزیر اعلیٰ کام جاری رکھیں، تو جو سول بیوروکریسی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور ایک اس وقت لانگ مارچ کی تیاری کی بجائے پھر تمام ایم پی ایز اور پی ٹی آئی کا بھی سارا جو توجہ ہے وہ اسی طرف ہو جائے گی کہ حکومت کو کس طرح بچایا جائے۔ تو نواز شریف اور شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں، مریم یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کام کر کے وہ جو لانگ مارچ ہوگا اس کو ناکام بنا سکتی ہیں، یا اس کے اندر جوش و خروش میں کمی ہو جائے گی کیونکہ توجہ بٹ جائے گی۔ یہ ان کا پلان ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ عمران خان اس پر غور و غوص کر رہے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔